بہت مالا ہے بھائی آگے سب سرکار کی مالا ہی آگے بڑھ جائیں سب کا قطع کس خدمت ہے. سردار انبیاء سے سہی ابرار کی سبا سبحان اللہ. سردار انبیاء سے سہی ابرار کی سبا سبحان اللہ. منشہ کون احمد مختار کی منشہ کون احمد مختار کی شبا اور رو رو کے مغفرات کی دعائیں کریں گے رو رو کے مغفرات کی دعائیں کریں گے آپ. پوچھے گا کون حاصر میں سرکار کی سوا پوچھے گا کون حاصر میں سرکار کی سوا. دیکھیے آپ کے سامنے حافظ قاری مولانا صاحب نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور تفسیر بھی کی، بیانات بھی کیے سرکار دو عالم کی شان میں. اور ہمارے حافظ صاحب قاری صاحب انہوں نے ابھی محبت کے بارے میں ساری چیزیں بتائیں کہ محبت عبادت کا نام ہے. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور محبت کس سے کرنی ہے یہ بھی بتایا. بہرحال جس سے جو انسان محبت کرتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس سے محبت نہیں کرتا ہے، محبت مطلب سے کرتا ہے. مگر حسین کا بیان بھی آیا ہے جنہوں نے اپنے نانا جان کی خاطر اور اس امت کو بچانے کے لیے اپنے نانا کی شان کو بڑھانے کے لیے، جو جب نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، تو اہل بیت کا یہ مقام ہے کہ اپنے نانا جان کی خاطر آپ نے اپنے گھر کے 6 مہینے کے بچے سے لے کر کے 18 سے 24 سال تک اور اپنی جان 54 سال کی اپنے نانا کی خاطر قربان کر دی. کس کی خاطر؟ اس امت کی خاطر. اور جس وقت آپ کی 54 سال کی عمر تھی مگر آپ کا ایک بھی داڑھی کا بال کا سفید نہیں تھا. آپ کے بیٹا اور اپنے بھائی اور جو پریوار کے جو بھی تھے 6 مہینے سے لے کر کے اصغر سے لے کر کے اور صحابہ کرام کے جو اور آپ کے جو خلفائے راشدین کے جو بھی چاہنے والے تھے، جس میں کچھ مشرکین بھی تھے جنہوں نے ایمان لائے، اس وقت مر ان کی کوئی بھی آپ پر دل پر شکم نہیں تھا. جو بھی ذرا سی بھی کوئی جھرری آ جاتی جس سے کہ دل پر دھکا لگتا تو بات صبر کی تھی کہ صبر کا امتحان کیا ہے. آج ذرا سی لرزش آ جائے، ابھی جو بیان آیا ہے جیسے پولیس والا آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم مداری ہیں مظاہروں سے پیار کرتے ہیں، بے شک مال و زر کیا ہے ہم جان اشار کرتے ہیں، بے شک مست رہتے ہیں ہم آپ کی محبت میں.
مست رہتے ہیں ہم آپ کی محبت میں، ہم تو خوابوں میں بھی آپ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، اس پہ مرنا نہیں ہے، یہ کہنا تو ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، یہ کہ مگر آج کی جو حکومت، یہ بیماری یہ پہلے بھی تھی، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ آج پہلے طاعون اور پلے کی بیماری آئی تھی، اس وقت کس کا دور تھا؟ چنڈے منڈے باباؤں کا، ننگے دہیتوں کا، خبیثوں کا۔ اس وقت سرکار سید ولی الدین زندہ شاہ مدار کا بھی یہاں لشکر تھا، جنہوں نے اس بیماری کا خاتمہ کیا، اور ایک ایک دن میں 1-1 لاکھ کا مجمع انہوں نے مسلمان کیا، ایمان میں داخل کیا۔ وہ کون ہیں؟ حسنی اور حسینی۔ حسنی اور حسینی کون ہیں؟ سید ولی الدین زندہ شاہ مدار۔ آج تو اولیاء کرام کے نام بھی بہت ہیں، مگر اس وقت کون سی فہرست تھی؟ نہ خواجہ معین الدین چشتی تھے، نہ عبد القادر جیلانی تھے، نہ نظام الدین محبوب الہی تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو اس کام کو کر کون رہا تھا؟ میرا تنہا مدار۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہم مدار، ہم مدار، ہم مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات حسینی ہے، بات حسینی ہے، مگر آج ہماری جان پر ذرا سی لرزش آ جائے ایمان کے بارے میں تو ہم پہ ایسی آفت و بلا آ جاتی ہیں جو ہم ان سے کترا جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ ذکر کی ابھی مولانا صاحب نے کہا تھا، ذکر، بے شک ذکر کیا ہے؟ ذکر تو جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر وہ بھی ذکر ہے جو محبت میں کیا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں چراتے پر کیا تو فرشتوں نے انہوں کا جائزہ لیا، تو وہ اللہ کی بات کرنے لگی، تو آپ نے کہا کہ ابھی تم بات کر رہے تھے اسی بات کو دوبارہ شروع کرو۔ وہ بھی ذکر تھا جو آپ نے ساری بکری دے دی ان کو، اور جب کچھ نہ رہا تو وہ کہنے لگے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے چروے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا سنا ہے؟ بولے ابھی میری جان باقی ہے، میں بکریوں کو چرانے والا بھی تو چاہیے آپ کو، ایک بار اور ذکر کیجئے، اس کی گفتگو کیجئے۔ اس لیے تو آپ کے لیے خلیل کہا گیا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو دوست ہوتا ہے۔ وہ بھی عاشقی تھی اور آج کی بھی عاشقی ہے کہ ہم مرنے مٹنے کے وعدے کرتے ہیں مگر وہ پورا نہیں کرتے، کیونکہ پیری مریدی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی حسن حسینی ہے۔ بے شک عبد القادر جیلانی یا خواجہ معین الدین چشتی، سرکار سید ولی الدین زندہ شاہ مدار، یہ کون ہے؟ حسنی اور حسینی، جو جس وقت میں آیا ہے اس نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ بے شک اس ہندوستان کی سب سے بڑی ایک طاقت ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ اور دفینہ ہوتا ہے اس کا، تب تک گانجا اور بانجا بجتا رہتا ہے۔ یہ ہندوستان کی پہچان ہے، آج سے نہیں پہلے سے ہی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کا جب دور آیا تو اس وقت خوب لنگاڑے بجا کرتے، نفیری بجا کرتے، بے شک تو آپ نے سوچا کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنتے نہیں، گانجے بازی کی طرف بھاجتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے بھی سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضری دی بے شک بے شک کہ سرکار مجھے بھی کچھ عطا کر دیجئے، میں اس کام کا انجام دوں، کیونکہ آپ بھی بلی تھے بے شک پیدائشی، اور آپ کو بھی ہندوستان بھیجا۔ سرکار سید الدین زندہ شاہ مدار نے آپ کو ایک شمع اپنے پاس رکھا اور ان کو ایک ہدایت دی کہ جو مقام، جو دائرہ آج چل رہا ہے، جیسے منصوب میں انسان گھومتا ہے، جو بات کرتا ہے اسی کے مطابق اس کام کو کیجیے۔ تو آپ نے ایک کھنجڑی مروا لی، ایک تبلیغ سائٹ کی، کیونکہ دونوں سائٹ سے تو حرام ہو گئے نا، اور آج تو حرام ہی حرام ہے، کیونکہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ڈھولک رکھی ہو اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مسجد میں بھیا ڈھولک بجانا حرام ہے، اور کسی عورت نے مانگ لی منت کس کے یہاں جا کر کے کہ یا خواجہ میرے یہاں بچہ ہو جائے تو میں ڈھول بجواؤں گی،
قوالی کراؤں. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے، مطلب غلط ہے، مگر وہاں اپنی شرط رکھی ہوئی ہے. اب وہ بھی کس کے دربار میں؟ خواجہ کے دربار میں. اب جو ہند کا بادشاہ ہے، ہماری پردھان منتری آج کا بھی بیٹھا ہے، جو چوہے چراغی مار رہا ہے، کبھی کہتا ہے تسلے بجاؤ، کبھی کہتا ہے دھوپ بتی جلاؤ. مگر جو اصل پیغام ہے کس کا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی ہند کے بادشاہ ہیں. چاہے جب تک قیامت آئے گی کتنے پردھان منتری بنتے رہیں گے، کتنے بار یہ راجیہ جاتا رہے گا اور آتا رہے گا، مگر جو پردھان منتری ہے وہ ایک ہی ہے. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. اور عبد القادر جیلانی وہ کون ہے؟ وہ پیروں کے پیر ہیں. جو پیر ہوتا ہے وہ اس کے سردار ہیں. سرکار بدی الدین زندہ شاہ مدار وہ قطب ہیں. اور ابھی کیلی کی بات آئی تھی، کیلی سے کس طرح کہتے ہیں؟ کیلی قطب کو ہی کہتے ہیں. کہ کیلی کیلی سب کہیں، چاگی چاگی سب کہیں، کیلی کہے نہ کوئی. جو کیلی سے جا لگے اس کا بال نہ باقا ہو. قطب کے معنی کیا ہے؟ کیلی کی ہے، یہ دھری ہے اور اس پہ یہ زمین گھومتی ہے، بہت تیز چلتی ہے. مگر اگر دھری سے یہ چیز ہٹ جائے تو اس کے پر کھچے اڑ جائیں گے. اور قطب المدار، قطب اقطاب کسے کہتے ہیں؟ قطب کے معنی ہیں کہ سرکار دو عالم، قطب دو عالم، جو دونوں عالم کا مالک ہوتا ہے اسے ہی قطب المدار کہتے ہیں. جس کی 16 آناؤں پہ حکومت ہوتی ہے، 16 عالم پر. کیونکہ سرکار دو عالم نے جب آپ کو 9 لقمے کھلائے تو 9 عالموں کو آپ کو مالک و مختار بنا دیا اس نے، سرکار دو عالم. اور ابھی ابابیلوں کی بات آئی تھی، حافظ صاحب نے فرمایا ابابیل جو چڑیا ہے وہ کئی جگہ طواف کرا کرتی ہے. جب ابرا کی فوج ڈھانے کے لیے آ رہی تھی کعبے کو، تو سرکار دو عالم کی پیدائش ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر کم تھی. آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر ملی تو وہ گھر تھے، گئے. اور اس کے بعد میں ایک چرواہا آیا اور بولا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابرا کی فوج کعبہ ڈھانے کو آ رہی ہے. تو آپ گود میں تھے، تو آپ نے کہا کہ کعبے کا رکھوالا خود کعبے کی. تو سرکار کی مسکراہٹ آئی اور اسی وقت اللہ نے اس چڑیا کو پیدا کیا، ابابیل. تو ابابیل کتنی جگہ طواف کرا کرتی ہے؟ ایک کعبہ، خانہ کعبہ، اور حضور سرکار دو عالم کے روزے کا مدینہ شریف میں. اور تیسرا مقام ہے سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کے روزے کا طواف کرتی ہے پوری دنیا کے اندر، اور کسی درگاہ کا طواف نہیں کرتی ہے ابابیل. اور عالمین بھی 3 ہی ہیں، رب العالمین، رحمت العالمین اور مدار العالمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا حسین، یا حسین، یا معین، یا معین. سردار ولی اللہ غوث اعظم، سردار ولی اللہ غوث اعظم، خلیفہ جندہ شاہ مدار بابا گل محمد، خلیفہ جندہ شاہ مدار بابا گل محمد، خادم مدار حضرت جلال الدین صاحب قبلہ، خادم مدار حضرت جلال الدین صاحب قبلہ، سرکار مکرپور، دامدار دامدار دامدار. تو عالمین بھی 3 ہیں، اور عالمین اسے کہتے ہیں جو دنیا پہ حکومت کرا کرتا ہے.